نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك آخر الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، شریعت مطہرہ نے جہاں بڑوں کی تربیت کی ہے وہاں چھوٹوں کی تربیت میں بھی اعلان فرمایا ہے، یعنی چھوٹوں کی تربیت بھی واجب ہے. آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں کہ آپ نے صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکلوا دی. پاس بیٹھے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت چھوٹے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آل رسول پر صدقہ حرام فرما دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں ہی ان کی تربیت فرمائی. اسی طریقے سے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا تلاوت فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانا کچھ اس طرح کھاتے ہیں کہ چاروں طرف ان کا ہاتھ پڑتا ہے، نوالا وہ اٹھاتے ہیں تو چاروں طرف سے اٹھا رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا، چمٹا کر بٹھایا اور فرمایا، بیٹے جب کھاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں اور اپنی جانب سے اپنے آگے سے نوالا اٹھاتے ہیں. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ انداز ساری زندگی مجھے یاد رہا. تو اس انداز میں تربیت کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت بچوں کی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے نماز میں 4 سانوں ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے بہت چھوٹے ہیں فوراً ان کی اسی وقت تربیت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹا 4 زانوں نہیں بلکہ نماز میں جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو 2 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں. اسی چھوٹی عمر میں آپ نے ان کی تربیت فرما دی. جیسے کہ ہمارے یہاں آج یہ سوچا جاتا ہے چھوٹا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، چھوٹا ہے ٹھیک ہو جائے گا، آگے جا کے بہتر ہو جائے گا. نہیں، اسی وقت انہوں نے تربیت فرمائی ہے. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے خواتین کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو آپ نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ ان کے گھر لے جاؤ، اس کی انگوٹھی اتار لو اور اس کے گھر لے جاؤ اور ان سے کہو کہ چاندی کی انگوٹھی پہنا دیں لیکن سونے کی انگوٹھی نہ پہنائیں. تو اس انداز میں تربیت کی جاتی تھی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اور صحبت دونوں ضروری ہے. ایسی صحبت بھی تو چاہیے جہاں ایسی تربیت کی جائے. صاحب عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نئے اجمیر تشریف لائے تو آپ ایک خیمے میں رہا کرتے تھے. تو وہاں پر ایک نوجوان طالب علم تھا جو کہ اسلام نہ لائے تھے.
وہ نوجوان طالب علم جب وہاں سے گزرتا تو دیکھتا کہ عصر سے مغرب کے درمیان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ زار و قطار روتے ہیں۔ اس نوجوان نے جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ میری ماں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا یہ جو گرو ہے، جو مسلمانوں کا یہ جو بابا ہے، یہ عصر کے مغرب کے درمیان روتے ہیں۔ تو کہا کیوں روتے ہیں؟ ماں نے اس کو جواب دے دیا کہ جاؤ جا کے انہیں سے پوچھ لو۔ تو واقعی میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے آیا۔ اب صحبت لمحے بھر کی تھی لیکن اثر کرنے والی تھی، اور اس نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ عصر سے مغرب کے درمیان کیوں روتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت مجھے اپنے مرشد کی یاد آتی ہے، کیونکہ میں نے ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے، ان کی قربت میں گزارا ہے، لہٰذا اس وقت مجھے اپنے مرشد کی بے تحاشا یاد آتی ہے تو میں زار و قطار روتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی کہ میں نے تو آج سے پہلے لوگوں کو تکلیف میں، درد میں روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ممکن ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی مجھے بھی رونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، اگر تو ان دونوں باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو یہ محبت اور یہ عشق تیرے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ فرمایا پہلے تو اسلام لا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو مجھ سے بیعت ہو جا۔ اس نے آپ سے عرض کی کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ اب لوٹا اور لوٹنے کے بعد اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا بیٹا تو بڑا ضدی ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کر۔ لہٰذا وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ نوجوان واپس آیا، اور آ کر اس نے حضور سے فرمایا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے اپنی بیعت عطا کر دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو بیعت کیا۔ سحر بھی ایک ساتھ ہوتی، افطار بھی ایک ساتھ ہوتی۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جب وہ عادی ہو گیا، اسے عشق ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اب 3 دن تم مجھ سے دور رہ، 3 دن کے لیے تم میرے پاس قریب نہ آنا، کیونکہ اسے اس سوال کا تو جواب دینا تھا جو اس نے کہا تھا کہ محبت میں درد کیسا ہوتا ہے، رویا کیسے جاتا ہے۔ اب محبت بڑھ چکی تھی، عشق میں تبدیل ہو چکی تھی، تو فرمایا 3 دن تم میرے پاس نہ آنا۔ اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں۔ گھر گیا، دل نہیں لگا، کھانا نہیں کھایا گیا، جو پہلے پیٹ بھر کھانا کھاتا تھا اس سے ایک لقمہ روٹی کا نہ اترا۔ شام ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، چھت پہ چلے گئے۔ گھر کی چھت پر جانے کے بعد ماں بھی بے چین ہوئی کہ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، آج آخر کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آتی؟ ماں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ماں مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے جانا ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ کچھ کریں کہ میں ان کے پاس جاؤں، میں تڑپ رہا ہوں۔ اب ماں دوڑتی ہوئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ وہ کہتا ہے آپ نے کہا ہے کہ 3 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا، لیکن وہ تڑپ رہا ہے۔ ماں آتی ہے اور ان سے جب کہتی ہے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا ابھی تو 3 دن ہوئے بھی نہیں ہیں، میں نے تو 3 دن کی بات کہی تھی، لہٰذا تو چلی جا۔ وہ واپس آ کر جب بیٹے کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اور تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھ سے نہ رہ جائے گا، مجھ سے نہ رہ جائے گا۔ اسی انداز میں سحر ہو جاتی ہے۔ صبح ماں اولاد کی تڑپ دیکھ کر رہ نہیں پاتی، کہتا ہے کہ ماں اگر اب میں حضور کے پاس نہ پہنچا تو میرا دم نکل جائے گا، تو جا اور ان سے کہہ دے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس
یہ ماں دوبارہ دوڑ کر جاتی ہے اور کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا، میرے بیٹے کو مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اسے اپنے پاس بلا لیں نہیں تو اس کا دم نکل جائے گا۔ یہ ایک ماں کا آپ سے التجا، ایک ماں کی آپ سے التجا ہے۔ لہٰذا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تو کہہ رہی ہے، تیری التجا ہے، تو تو اسے میرے پاس بھیج دے۔ وہ دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر جاتا ہے تو محفل سجی ہوتی ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو عاشق ہوتا ہے، دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خوب رونا شروع ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز اسے اپنی نشست پہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا کہ محبت کیسی تھی جس میں تو رویا ہے، یعنی یہ محبت بتا کہ تو جس میں تڑپا ہے یہ کیسی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں پر لپٹ کر زارو قطار رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر واقعے میں لکھا ہے کہ صرف وہی نہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی روتے ہیں، وہ بھی روتا ہے اور سارے مریدین بھی روتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی عشق کے معاملات یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے روٹی کھائی تھی؟ وہ کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھائی، میرے پیٹ سے میں لقمہ نہیں اترا، آپ کی محبت آپ کی سنگت اتنی زیادہ تھی کہ میں روٹی بھی نہ کھا پایا۔ پھر پوچھتے ہیں بتا کیا رات کو نیند آئی تھی؟ وہ کہتا ہے عشق ایسا تھا کہ رات کو نیند بھی نہیں آئی۔ تو فرماتے ہیں یہی محبت ہے، یہی عشق ہے، اور وہ بھی زار و قطار روتے ہیں، لوگ بھی زار و قطار روتے ہیں۔ دیکھیے اس واقعے نے کیا سبق دیا کہ جب نوجوان کو عشق ہو جاتا ہے کسی اللہ والے سے، وہاں بیٹھ کر اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا لمحہ لمحہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، جتنی زیادہ نوجوانوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ایک نوجوان کی عبادت بڑوں کی عبادت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا ہو، یہاں تک کہ اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہو، جب وہ مرے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صدیق نہیں بلکہ 99 صدیقیوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جب کوئی نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں تربیت کی جاتی ہے، جس میں صحبت دی جاتی ہے۔ اگر اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت ہو جائے، تو یہ محفلیں بہت قیمتی ہیں۔ پھر بعد میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری اولادیں نہیں سن رہی۔ جب ہم اپنی اولادوں کو یہ محفلیں دیں گے، یہ سنگتیں دیں گے، یہ صحبتیں دیں گے، تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، ان کے بھی دن پھر جائیں گے۔ ہمارے دن یوں پھریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے ہمیں بخشے گا، اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں آگے تبدیل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز میں ان بزرگوں کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجائے